آپ کے پاس انسداد منشیات آ گیا، اب ریلوے، تو یہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں؟ پرفارمنس ہے، عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے، آپ ریزن کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ تو کیپٹن کی اپنی صوابدید ہے، پرائم منسٹر کی اپنی صوابدید ہے کہ اس کا وزیر جو ہے وہ کہاں پر ان معاملات کے اندر جو قوم اور ملک کو درپیش ہوتے ہیں ان اس ماحول کے اندر جس کے اندر جو ہے اس کو بہتر کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی ٹیم کے پلیئروں کو، اپنے وزراء کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وزراء کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ نہیں، آپ کا بیٹنگ آرڈر بڑا چینج ہو رہا ہے۔ صرف یہ گزارش ہے، جی نہیں سن لے نا، میری میڈیا سے گزارش یہ ہے کہ اپنا ایک نقطۂ نظر کسی کے متعلق، میرا نہیں، کسی کے متعلق رکھنے کی بجائے کوشش کی جائے کہ تھوڑا سا وقت کم از کم 2-3 گھنٹے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلی جائیں۔ 2008-9-10 میں جو میں وزیر تھا، اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو نئی حکومت آئی اس کے اندر میں وزیر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے پارلیمانی امور کے اندر میں وزیر تھا، اور پھر آج انسداد منشیات میں وزیر تھا۔ ذرا دیکھ لیں کہ کارکردگی کیا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹاپ ٹیئر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ان ساری وزارتوں کے اندر، کہ دیانتداری کتنی تھی، کمٹمنٹ کتنی تھی، نو ہاؤ کتنا جانتا تھا، کس قدر جو ہے اس دور کے اندر جو ہے اس وزارت نے بہتر صورتحال جو ہے پہلے سے کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عام تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں آپ کے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، بلکہ آپ کے ذریعے سے سارے میڈیا کے اینکر کو یہ کہتا ہوں کہ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام وزارتوں میں کم از کم 1 گھنٹہ تو کم از کم لگائیں، اور اس سٹاف کے ٹیئر کو جس میں سیکرٹری ہو، ایڈیشنل سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو، سواتی صاحب ذاتی ملاقات کر کے بغیر ان کے نام کی۔ جی اچھا سواتی صاحب، اب آ جاتے ہیں وزارت ریلوے کے بارے میں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، یعنی اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے ریلوے کا بھی، اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں اس میں بھی ریلوے کا نام ہے۔ اب ریلوے کا معاملات جو سپریم کورٹ میں تھے، جس طرح کے بیانات آبزرویشن آئی ہیں، اب کوشش کی ہے سعد رفیق نے، شیخ رشید صاحب نے، دونوں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی شیخ رشید نے کی، لیکن ریلوے بدستور خسارے میں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ٹرینیں بھی چلائیں، اپنا ویژن ہوتا ہے، ایک ہوم ورک ہوتا ہے، اب آپ کو یہ دے دیا گیا ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، کیا آپ کی پالیسیز میں نجکاری بھی شامل ہوگی جس طرح پی آئی ہے پاکستان سٹیل مل کی ہے، اور اتنے ملازمین ہیں، اتنے زیادہ امپلائیز ہیں، رف، کیونکہ اٹس ویری انفیئر، کیونکہ آج آپ کا پہلا دن ہی ہے، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، خد و خال کیا بن رہے ہیں؟ دیکھیں، جب تک میں اپنی منسٹری کی بریفنگ نہ لے لوں ایک لے پرسن کی حیثیت سے، تو مجھے نالج تو ہے، خدا تعالیٰ کا شکر ہے، جو آدمی $2.5 سے مزدوری کر کے امریکہ کے اندر جھاڑو دے کر اگر انٹرپرینور خدا تعالیٰ اس کو بناتا ہے، اور پھر پڑھائی کے اندر بھی جو ہے خدا کا فضل ہے کہ شاندار ایک ماضی رہا ہے، اس پس منظر کے تحت جو ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میری عادت شروع سے ہے کہ میں سخت محنت کرتا ہوں۔ میں 9:30 بجے سوتا ہوں اور صبح 4 بجے اٹھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرا اور کوئی شغل جو ہے باہر نہیں ہے، بہت کم جو ہے میں شام کے وقت جو ہے گھر سے نکلتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سارے اسلوب خدا تعالیٰ نے میری حفاظت کیا ہوا ہے، دیانتداری کے اندر، محنت کے اندر، تعلیم کے اندر، سمجھ کے اندر، انٹرپرینورشپ کے اندر، تو یہ وزارت کو مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری زراعت کی، ہماری صنعت کی، ہماری انڈسٹری کی مستقبل کی ایک بہت بڑی امانت ہمارے پاس۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جو ہے پاکستان کا شارگ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے، زراعت کے لیے، انڈسٹری کے لیے، یہ اس کی شارگ ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے ایکسیڈنٹ پہلے ہوئے ہیں، جس کے دوران میں بھی، اور میں کسی کو انگلی نہیں اٹھاتا، وہ اس کی ناکارگردگی کی وجہ سے نہیں، اس کی سست روی کی وجہ سے نہیں، اس کی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو سٹرکچر آپ کو ملا ہوا ہے اتنا پرانا، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جتنا جلدی جان ہم چھڑائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے، ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گیا کہ ML1 جو ہے خدا کے فضل سے اس کا اب شروعات جو ہے ہونے والی ہے،
اسی طریقے سے سی پیک، چونکہ میں سی پیک کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح پاکستان کے لیے میرے دل میں انتہائی محبت ہے کہ یہ میرا ملک ہے، بالکل اسی طریقے سے پاکستان کی مدد کرنے والے چین جو ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ گائے بگائے جو ہے میں انٹرویو دیتا رہتا ہوں، آرٹیکل لکھتا ہوں، آپ میری جو سینٹ کے اندر جو ہے میری سپیچ کو یا عام جلسوں میں میری سپیچ کو دیکھ لیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پس منظر کا نتیجہ ہے کہ مجھے اس منسٹری میں موو کیا گیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا۔ آپ جیسے دوست جو ہے میری غلطیوں کو اجاگر کریں گے تاکہ میں غلطی جو ہے نہ کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے کو آگے لے کے جاؤں گا۔ ساتھی صاحب ہماری بھی اس پہ نظر ہوگی، آپ سے گاہے بگاہے اس پہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے، پہلے آپ بریفنگز بھی لے لیں تاکہ آپ کا پلان جب آ جائے گا تو ڈیٹیل میں آپ سے ریلوے پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسی ضمن ایک ذکر کراچی سرکل ریلوے کا بھی، کے سی آر میں بھی کیونکہ ایک پورشن اس کا افتتاح ہو گیا تھا، وہاں پہ بھی اب ٹیدنگ پرابلمز آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کیونکہ کورٹ کے بھی آرڈر ہیں وہ بھی آپ کا جلد کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے جب آپ کی بریفنگز ہو جائیں۔ اب تھوڑی سی بات میں سیاست کی بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سینیٹر بھی آپ ہیں اور سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کو لے کر جو اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے کیا وہ ورک کرے گی؟ اب آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن استعفے بھی دے دے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایز اے سینئر پارلیمنٹیرین آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں تو آپ کو بتایا کہ پارلیمانی امور کا وزیر بھی رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنی 49 جو الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ جو ہے ہم نے سی سی ایل سی سے پاس کر کے، کابینہ سے پاس کر کے، اس وقت جو ہے نیشنل اسمبلی سے ہاؤس سے پاس کر کے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں پڑھی ہے، اور یہی 3 جو ہم نے سینٹ کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کی ہیں اسی الیکشن کے بارے میں، تو مجھے نالج ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں اللہ کے فضل سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی قانونی، یہ سن لیں آپ، کوئی قانونی اور آئینی تعطل واقعہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ 2/3 میجارٹی ہمیں دیتی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے بہتر الیکشن کرانے کے لیے جس میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، تو سینٹ کا الیکشن جو ہے بغیر ہم اپوزیشن کی معاونت کے کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر آئین 2/3 میجارٹی مانگتا ہے۔ دوسری، ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، جس دن نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاس کر کے وہ باقاعدہ طور پہ پھر جو ہے نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگا، اور سینٹ میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مارچ میں جب ہماری اکثریت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ اپوزیشن جو ہے بیک فٹ پہ جائے گی، اس لیے کہ حکومت جو ہے داندلی نہیں کرنا چاہتی، ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو سینٹ کا الیکشن تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 12 مارچ 2021 کو ہر صورت میں ہو جائے گا، اور سینٹ جو ہے مکمل ہوگی۔ یہ الیکشن کریں یا نہ کریں، اور اللہ کے فضل سے جو ہے دونوں ایوانوں کے اندر ہماری اکثریت خدا کے فضل ہوگا، اور حکومت اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے گی، اور ہم ریفارم کا ایجنڈا جو اس وقت تک جو ہے کافی رکا ہوا ہے وہ پوری مد و شد کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ 13 کو جلسہ ہو جائے گا لاہور میں، تو ایک دن کا ایونٹ ہے، بڑی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کے جلسہ اچھا ہو جائے، لوگوں کو لانا تو اتنا کوئی نہیں ہے، کورونا والی صورتحال ہے تھا، لیکن ہو جائے گا، جلسہ ہو گیا، اس کے بعد اپوزیشن سڑکوں پہ آ جاتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، اسلام آباد میں آتی ہے، تو حکومت کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ اس طرح کرنے دیں گے؟ کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک دفعہ عمران خان نے ذکر تو کیا کہ جی پارلیمنٹ میں آئے مذاکرات کریں، کیا ہے، کیا وے آؤٹ کیا ہے ساری چیزوں کا؟ دیکھیں، وے آؤٹ تو میں ابھی شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے سن رہا تھا، مختصر جیسی پریس کانفرنس تھی، اور بڑی ایک پولیٹیکل پختگی کا اس نے ثبوت دیا، اور آپ یہ میرے پچھلے ملتان کے جلسے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے آپ نے اور دوسروں نے جو ہے میرے انٹرویو کیے دیکھ لیں، بحیثیت سیاسی جماعت کے اور سیاسی حکومت کے ہمیں مکمل طور پر ان کو آزادی دینا چاہیے کہ جس طرح جلسہ کرتے ہیں کریں، بالکل۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بڑی پختگی کا ثبوت دیا، جو یہ کہا کہ ان کو بالکل آزادی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی ان کی موت ہوگی، یہی یہ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی
تو جب میں یہ جو ان کی نالائق تحریک ہے جب ختم ہو جائے گی، اپنی موت مر جائے گی، تو پھر آپ مجھے یاد دلانا۔ پیپل پارٹی کی سیاست، میں بے نظیر کی سیاست نہیں کہہ رہا، میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست نہیں کہہ رہا، میں زرداری کی سیاست اور اب بلاول کی سیاست جو ہے وہ صرف کاروبار ہے۔ یہ کروڑوں روپیہ دن کا جو ہے یہ وصول کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کا رات کو نیند نہیں آتی۔ اور مولانا صاحب کے بارے میں مجھے یہ کیا رائے ہے آپ بتائیں، کی؟ مولانا صاحب، ان کے ساتھ مولانا صاحب بھی ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، میری گزارش سنیں، مجھے اس کو ختم کرنے دے پہلے، کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ اور چلے جائیں گے۔ تو پیپل پارٹی جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں۔ پیپل پارٹی جو ہے ہر صورت کے اندر وہ اقتدار میں رہے گی۔ رولر سندھ کا مائنڈ ہے پولیس، اس کا مائنڈ ہے اقتدار، اس کا مائنڈ ہے خوف۔ یہ ایک خوف کی فضا وہاں پہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ ہٹیں گے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ ان کو 100% پتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری بڑا زیرک آدمی ہے، اس لیے وہ کبھی اپنے بیٹے کو یہ غلطی کرنے نہیں دے گا اور کاروبار اپنے ہاتھ سے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اب آئیں مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب چونکہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، کشمیر کی ایک کمیٹی تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ اب ماشاءاللہ جلسوں کے ذریعے جو ہے وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ جلسوں کے ذریعے وہ بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں، بلکہ اس وقت نواز شریف سے آگے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ، اس سے بڑھ کے ان کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے بہت سارے کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہا ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں تو وزارت ان کی قسمت میں لکھی نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ کی بات کر رہا ہوں، کبھی ان کی قسمت پہ لکھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کے 4 صوبے جو ہے، 2 صوبوں کے اندر تو کہیں نہ کہیں ان کو ووٹ مل جاتے ہیں، لیکن باقی 2 صوبے جو ہیں وہ خالی ہیں۔ اس میک اپ کے تحت جو ہے ان کی کوئی صورت بنتی نہیں، لیکن اب وہ ساری اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ان کو اور کیا چاہیے جی؟ اس وقت وہ سیاست کے اندر ریلیونٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو بڑی مار پڑے گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو دفاعی اداروں کے خلاف انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے، وہ بیانیہ اپنی موت آپ مرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ 4 صوبوں کے لوگ کچھ بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اپنی دفاعی اداروں کے خلاف بات کرنا جو ہے انہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا اصلی دشمن جو ہے سامنے مشرق کے اندر جو ہے، ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے بھارت۔ اور اس کے ذریعے جو دوسرے خطے کے اندر جو پلیئر اندر جو ہے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے اندر سے۔ اور اس دفعہ یہ جو جس بند گلی کے اندر جا رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا آخری وقت ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان نہ صرف یہ اپنا باقی 2 سال اور 9 مہینے پورے کرے گا، بلکہ آئندہ 5 سال بھی خدا تعالیٰ جو اس کو مبارک کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اعظم سواتی۔